بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع لفظ جالا کے بارے میں ہے۔ جالا 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے معنی ہیں۔ پہلا ہے بنانا، کسی شے کو بنانا یا کسی شے کا دوسری حالت میں منتقل کرنا۔ جب جالا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے 2 مفعول استعمال ہوں گے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سأجلو هذه الغرفة دکانا، میں اس کمرے کو دکان بنا دوں گا۔ اب یہاں جالا کے یہ 2 مفعول استعمال ہوئے ہیں، یعنی جالا پہ جب سوال کریں گے آپ کس کو، تو جواب میں مفعول بھی آئے گا الغرفة، اور الغرفة کو پھر سوال کریں کیا بنا دیں گے، دکانن، یعنی اس کمرے کو دکان بنا دوں گا۔ تو یہ 2 یہاں پہ مفعول بھی ہیں 2 جالا کے۔ ایک دوسری مثال دیکھیں، جعل اللہ الخمر حراما، اللہ نے شراب کو حرام بنایا یا حرام قرار دیا۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ نے کس کو بنایا، خمر کو، پھر سوال ہوا کیا بنایا، تو یہ دوسرا مفعول بھی آ گیا حرامن۔ تو یہ دونوں مفعول بھی ہو گئے۔ ایک اور مثال دیکھیں، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان آسمانوں میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ۔ یہاں بھی دیکھیں یہ 2 قمرہ اور نورن مفعول بھی ہے، اور اسی طرح سے شمسہ اور سراجن یہ 2 مفعول بھی ہے۔ مزید ایک مثال دیکھیں، لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ، یہاں پہ الناس اور امۃ یہ 2 مفعول بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی ہیں سوچنا یا خیال کرنا۔ جب اس معنی میں استعمال ہوگا تو اس میں بھی 2 مفعول استعمال ہوں گے۔ مثال دیکھیں، اجعلتنی مدیرن، کیا تم نے مجھے ہیڈ ماسٹر سمجھ رکھا ہے؟ تو ایک مفعول بھی اس کا یا متکلم ہے اور دوسرا ہے مدیرن۔ دوسری مثال دیکھیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے سمجھ رکھا ہے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں، یعنی فرشتوں کو عورتیں سمجھ رکھا ہے جبکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ 2 مفعول بھی استعمال ہوئے، الملائکۃ اور اناسن۔ ایک تیسرا معنی ہے اس کا پیدا کرنا، اس معنی میں 1 مفعول استعمال ہوگا۔ مثال، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو، اور پیدا کیا اندھیروں اور نور کو۔ تو خلق السماوات، یہاں پہ یہ سماوات جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور جعلت ظلمات یہ بھی مفعول بھی ہے، اور یہ ارض اس کا معطوف علیہ، اسی طرح سے نور جو ہے ظلمات کا معطوف علیہ۔ ایک چوتھا معنی ہے شروع کیا، یعنی کسی کام کو شروع کیا۔ تو یہ کانا کی طرح استعمال ہوگا، اس کا مطلب ہے اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی، اور خبر جو ہے وہ مضارع ہوگی۔ مثال دیکھیں، جعل حامد یضربنی، ترجمہ ہوگا حامد نے مجھے مارنا شروع کیا۔ اب اگر آپ اس کا ترجمہ یہ باقی جو اوپر 3 معنی تھے اس میں کرنا چاہیں گے تو یہ ترجمہ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ جعلا کا معنی ہے شروع کیا۔ اور مثال دیکھیں، جعل زید یکتب الدرس، زید نے درس لکھنا شروع کیا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔